اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے بی کلیئر کے پلیٹ فارم میں پروگرام بی کلیئر میں اپنی پروڈیوسر زارا کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید فیاض حسین گیلانی۔ السلام علیکم۔ اس موضوع پہ اس سے پہلے ہماری جو 2 ویڈیو ہم نے پیش کی ہیں، جس میں ہم نے اس کی تمہید بیان کی تھی اور محرم کے مہینے کے حوالے سے، آج اس کی تیسری قسط ہم بتانے جا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جب تک آپ مقصد کربلا اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے جب تک کہ آپ کو اس کی بنیاد سے آپ شروع نہ کریں۔ قرآن کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی ایسی بے شمار آیات جو ظلم و جبر کے خلاف استقامت کا درس دیتی ہیں، یا جہاں پہ صبر کی بات کی جاتی ہے، اس کو اس کے ساتھ اگر میں جوڑنا شروع کر دوں تو یہ میرا ایک نقطہ نظر ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سورۃ الصفات میں جو حضرت اسماعیل اور ابراہیم کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ واقعہ کربلا کا ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر کر دیا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد جتنے بھی مفسرین نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اس میں اکثریت کی یہ رائے ہے جو میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل پہ چھری چلائی تو آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تو روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل کی جگہ آپ کے قدموں کے نیچے ایک جانور تھا، وہ دمبا تھا یا بکرا تھا یا چترا تھا، زیادہ تر روایات میں دمبے کا ذکر ہے۔ تو جناب ابراہیم پریشان ہو گئے یہ سوچ کے کہ شاید جو اشارہ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا، کہیں اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے اور یہ قبولیت نہیں ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل کی گئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس قربانی کو فدیہ العظیم، ایک بہت بڑی قربانی سے بدل دیا ہے۔ اب یہ جو بہت بڑی قربانی سے بدل دیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی مولوی یہ بات کہے کہ ہمیں کہ وہ جو دمبا تھا وہ جنت سے آیا تھا، تو عمومی طور پہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ایک اگر فرشتہ بھی ہے تو وہ ایک عام انسان سے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہم یہ کس طرح فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ فدویہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ اردو میں اس کا ترجمہ متبادل سے کرتے ہیں یا الٹرنیٹیو سے کرتے ہیں، تو وہ ایک جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اس کا متبادل یا اس کا فدویہ، کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس سے بھی یعنی بڑھ کے ہے۔ تو ہم کس طرح یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایک جانور جو بھلے جنت سے آیا ہو وہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا وَلَا تَرَكْنَا أَلَا تَرَكْنَا وَالْآخِرِينَ، شاید اس کو اگر میں صحیح پڑھ سکا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے آخرین یعنی پیچھے آنے والوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو اس کا ترجمہ مجموعی طور پہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدل دیا ہے اور پیچھے آنے والوں پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی مستقبل میں جو آخری امت آئے گی، جو نسل انسانی کی جو آخری سیولائزیشن آئے گی، ہم نے ان پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم جناب اسماعیل سے لے کے آج جب یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں تک اگر آپ جائزہ لیں تو تمام انبیاء کے آپ قصے پڑھ لیں، تمام فاتحین کے پڑھ لیں، تمام جو آزادی کے مجاہد تھے جنہوں نے یہ طریقے بنائی ہیں، تو کئی ایک بھی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا
جس کو ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ اس واقعے کا فدویہ ہے. کیونکہ اگر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ایک مذبح عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک بڑی قربانی میں ہم نے بدل دیا ہے، تو وہ قربانی کوالٹی بیس بھی بہتر ہونی چاہیے اور کوانٹٹی بیس بھی بہتر ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ شخصیات مطلوب ہیں جو اپنے مقام میں عظیم ہوں، اور اس قربانی کا جو کینوس ہے وہ اس قربانی سے بڑا ہو. اسی پہ شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ابتدا ہے اسماعیل، انتہا ہے حسین. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عمومی طور پہ جو علماء جب یہ جناب اسماعیل کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا کہ جب ابراہیم ان کو مینا میں لے کے گئے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ پہ کے چھری چلائی، جبکہ تمام تر مذہبی کتب ہوں یا اسٹیبلشڈ ہسٹری ہو، اس میں جناب اسماعیل کے حوالے سے 3 قربانیوں کا ذکر ہے. ایک، جب مکہ میں اسماعیل کو ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تو اپیرنٹلی بظاہر وہ اس مکہ کے لک دک صحرا میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، جو اس ماڈرن دور میں بھی لوگ مکہ میں گئے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں بھی مکہ میں کتنی گرمی پڑتی ہے. تو اس وقت جب مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، بیت اللہ بھی، خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون اور ایک بالکل شیرخوار معصوم بچے کے ساتھ وہ کس حد تک بے بس اور لاوارث ہوگی. دوسرا، جب جناب اسماعیل کو پیاس لگی تو وہاں پہ پانی مفقود تھا، پانی نہیں تھا. اور آج بھی جو حاجی جاتے اور صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں وہ ہاجرہ کی اس سنت کے مطابق ہے جو انہوں نے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان سفر کیا تھا. تو دوسری جو قربانی تھی وہ پیاس کے حوالے سے تھی، اور تیسری یہ چھری چلنے کی تھی. اب تاریخ انسانی میں ہم جتنے بھی واقعات دیکھتے ہیں اس میں یہ جو 3 لاوارسی اور بے بسی، پیاس اور بھوک، اور پھر آخر میں جو چھری چلائی گئی، اس کی انتہا صرف کربلا میں ہمیں نظر آئی. اور کربلا میں وہ لوگ تھے جو اپنے مقام اور تقدس میں شاید جناب اسماعیل سے زیادہ تھے. مجھے میرے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا کہ جی جناب اسماعیل جو ہے وہ ایک نبی تھے، اول العزم نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، اور اپنی تمام تر عظمت کے باوجود بھی حسین بہرحال نبی نہیں تھے، اصحاب حسین نبی نہیں تھے. تو آپ یہ بات کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مقام حسین جناب اسماعیل سے زیادہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں، مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ من کل جملہ انسانیت میں محمد رسول اللہ کا مقام سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ ایک خاص پس منظر میں لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ان کی بھی ایک ماں تھی، تو اس بیٹے کی حیثیت سے ان کی ماں کا مرتبہ ان سے زیادہ، ماں اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ ہو گیا. تو یہاں پہ ہم نے یہ کہنا ہے، یہ آگے جا کے اگلی قسط میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہاں پہ اسماعیل نبی اور حسین امام کی حیثیت سے موازنہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو آگے جا کے اس کو میں واضح اور کلیئر کروں گا کہ جو نئی طوفان نوح کے بعد جو نئی سیولائزیشن شروع ہوئی، جب دنیا کے اندر ریاستیں قائم ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام دیا، اس کی جو تھیوری تھی، جو ابتدا تھی، وہ ابراہیم نے شروع کی، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ابراہیم کے بیٹے سے لی گئی. یہ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جو تھیوری تھی، تبلیغ تھی، جو تعلیم تھی ابراہیم کی، اس کی انتہا قرآن میں آ کے محمد رسول اللہ نے کی. تو جو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن تھی وہ ابراہیم کے بیٹے نے کی، یہاں پہ محمد کے بیٹے نے کی. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مقام کے حوالے سے
کہ محمد کے بیٹے کا مقام اور ابراہیم کے بیٹے کا مقام، پھر ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اگلی قسط میں اس کو مزید آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ جو قربانی کی ابتدا اسماعیل نے کی، اس کی انتہا حسین نے کی، اور یہ بات قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدل دیا، اور اس کو ہم نے آخر آنے والوں میں آخرین پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب جو قربانی اسماعیل کے مقابلے میں وہ دینے والے بھی عظیم ہوں گے، اور جو اس کا کینوس ہے وہ بھی بڑا ہوگا، اور جو تین میں نے ذکر کیا پیاس، لاوارسی اور شہادت کے حوالے سے، اس کی پوری انتہا کربلا میں ہوئی۔ اس کو ہم اگلی قسط میں مزید واضح کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔